السلام علیکم۔ افتخار ٹاکس کی لیونگ ود ڈائبٹیز سیریز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، ہم نے لیونگ ود ڈائبٹیز سیریز کی پچھلی ویڈیو یعنی ویڈیو نمبر 17 میں آپ سے مردوں میں شوگر کی وجہ سے پیدا ہونے والے ازدواجی اور جنسی مسائل، خاص طور پہ ریکٹائل ڈسفنکشن کے بارے میں اور ان کے حل کے اوپر گفتگو کی تھی۔ لیکن شوگر سے مردوں کو ہی تو متاثر نہیں کرتی، بلکہ عورتیں بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان میں بھی طرح طرح کے جنسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے خواتین میں پیدا ہونے والے دو اہم ترین جو جنسی مسائل ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ تو ویجائنل ڈرائنس ہے، یعنی مخصوص زنانہ حصے میں خشکی ہو جانا، اور دوسرا جو ہے وہ ڈسپیرونیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کو جنسی عمل کے دوران یا اس کے بعد درد یا تکلیف ہوتی ہے، اور جنسی عمل ان کے لیے پرلطف ہونے کی بجائے تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک نارمل انسان میں جس طرح منہ کے اندر کی سطح ہر وقت نم رہتی ہے، اور کھانے کے دوران بلکہ کھانے کے خیال سے ہی منہ میں بہت سا اضافی لعاب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ویجائنا بھی خاتون کے جسم کی ایک اندر کی سطح ہے، اور اس کو ہر وقت نہ صرف نم ہونا چاہیے بلکہ جنسی عمل کے لیے اس کو مناسب مقدار میں اضافی رطوبت بھی پیدا کرنی چاہیے، جو کہ لوبریکیشن کا کام کرے۔ شوگر کے مریض میں جیسے منہ بار بار خشک ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان خواتین میں ویجائنا میں ڈرائنس کی بھی بہت شکایت ہوتی ہے، جو مریض کے لیے بہت تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، گرچہ 45 سال کے بعد جب خواتین ماہواری بند ہونے کی عمر کو، جس کو مینوپاز کہتے ہیں، پہنچنا شروع کرتی ہیں، تو زنانہ ہارمون یعنی ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے بھی ان میں ویجائنل ڈرائنس اور ڈسپیرونیا کی شکایت یعنی جنسی عمل میں تکلیف جیسی علامات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جن خواتین کو شوگر ہوتی ہے، ان میں ان شکایات کا تناسب عام عورتوں کے مقابلے میں 3 گنا یعنی 300% تک زیادہ ہے، اور یہ علامات نسبتاً کم عمر میں ان میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ شوگر سے نسوں یعنی نروز اور خون کی نالیوں کو پہنچنے والا نقصان ہے۔ اب اگر ہم سب سے پہلے ویجائنل ڈرائنس کی بات کر لیں، تو سب سے پہلے تو زنانہ ہارمون یعنی ایسٹروجن کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے کئی مرتبہ آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو ایسٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے HRT یعنی ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دے سکتے ہیں، جو کہ گولی یا کریم یا ٹیکے کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شوگر میں مبتلا خواتین کی ایک بڑی تعداد میں ویجائنل ڈرائنس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے خاتون کو اپنے زنانہ حصے یعنی ویجائنا میں نمی برقرار رکھنے کے لیے کئی مرتبہ کریم، لوشن یا موئسچرائزر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں 2 بہت اہم باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویجائنا کے اندر نمی اور نرمی کو مستقل طور پہ برقرار رکھنے کے لیے موئسچرائزر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جنسی عمل کے دوران صرف موئسچرائزر کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے علیحدہ اور زیادہ مقدار میں لوبریکیشن یعنی کہ چکناہٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اس عمل کے دوران ویجائنا کی اندرونی سطح پر رگڑ کی وجہ سے زخم نہ بن جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ چہرے اور جلد اور ہاتھوں پر استعمال کرنے کے لیے جو اکثر لوشن اور کریمز وغیرہ جو دستیاب ہیں بازار میں، اور بہت سارے جو گھریلو ٹوٹکے استعمال ہوتے ہیں، ویجائنا کے اندر موئسچرائزر اور لوبریکینٹ کے طور پر ان کا استعمال بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، مناسب تو یہ ہوگا کہ اس مقصد کے لیے خصوصی طور پہ تیار کیے گئے ویجائنل موئسچرائزرز استعمال کیے جائیں۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سی پروڈکٹس جو ہیں وہ فارمیسیز اور بڑے سٹورز پر اور آن لائن دستیاب ہیں، لیکن بدقسمتی سے ویجائنل موئسچرائزرز کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ان کی قیمت آپ کے لیے زیادہ ہے تو آپ کئی نیچرل پروڈکٹس بھی اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے سب سے مفید جو ہیں وہ کوکونٹ آئل ہے، یعنی کہ ناریل کا تیل۔ اسی طریقے سے آپ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یعنی زیتون کا جو ہلکا تیل ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سن فلاور آئل یعنی سورج مکھی کا تیل، اور اسی طریقے سے اکثر ویجیٹیبل آئل جو ہیں وہ اس کام کے لیے مفید ہیں۔ ایلو ویرا جیل بھی اس کام کے لیے بہت مناسب ہے، اور وائٹامن ای والی کریم بھی۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی تھوڑی سی مقدار دن میں صرف 1 مرتبہ اگر استعمال کر لی جائے تو عموماً کافی ہوتی ہے۔
اچھا، اس کے مقابلے میں جو کمرشلی اویلیبل خاص طور پہ بنے ہوئے ویجائنل موئسچرائزرز ہوتے ہیں، وہ ہوتے تو مہنگے ہیں، لیکن ان کو ہفتے میں صرف 2 یا 3 مرتبہ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ کے استعمال کے بعد وہ 48 سے 72 گھنٹے تک ویجائنا میں مناسب نمی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ موئسچرائزرز جو ہیں وہ دن بھر ویجائنا میں نیچرل نمی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن سیکس یعنی جنسی عمل میں اتنی نمی اور رطوبت کافی نہیں ہوتی، بلکہ موئسچرائزرز کے علاوہ مزید لوبریکیشن کا استعمال ویجائنا کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، موئسچرائزرز کی طرح خصوصی طور پہ تیار شدہ بہت سے لوبریکینٹس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے بہتر تو واٹر بیسڈ جیلز ہیں، مثال کے طور پہ KY پرسنل لوبریکیٹنگ جیل ہے جو کہ گلائڈ کے نام سے آتی ہے۔ یہ کئی بڑے سٹوروں مثلا الفتح اور امتیاز وغیرہ پہ 1000 روپے سے کم میں دستیاب ہوتی ہے، لیکن آن لائن اس کی قیمت پتہ نہیں کیوں کچھ مہنگی ہے۔ اگر یہ قیمت بھی آپ کے لیے زیادہ ہو تو آپ اوپر بتائے گئے جو نیچرل موئسچرائزرز ہیں ان کی زیادہ مقدار کو بھی لوبریکینٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ بازار سے دستیاب عام ہینڈ باڈی فیس جو لوشنز ہیں اور کریمیں ہیں، خصوصاً جو وائٹننگ کریمز ہیں یعنی رنگ گورا کرنے والی کریمیں، اور اینیمل فیٹس مثلا مکھن، دیسی گھی، کریم، ڈیری کریم یعنی کہ انڈے کی سفیدی، مختلف قسم کے میٹھے لیکوڈز مثلا شہد، شربت، بیبی آئلز، ویزلینز، پیٹرولیم جیلی، گلیسرین اور منہ کا لعاب، یہ سب ویجائنا میں لگانے کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، نہ موئسچرائزر کے طور پہ اور نہ ہی لوبریکینٹ کے طور پہ۔ اس کے علاوہ وہ پروڈکٹس جن میں کسی قسم کا رنگ، ذائقہ یا خوشبو شامل ہو، وہ بھی عموماً ویجائنا کی اندرونی جھلی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ اگر آپ پریگننسی روکنے کے لیے کنڈوم استعمال کر رہے ہیں تو ان میں سے اکثر چیزیں جو ویجائنا کے اندر لگانے کے لیے غیر مناسب ہیں، خصوصاً بیبی آئل، ویزلین، پیٹرولیم جیل، باڈی اینڈ ہینڈ لوشنز اور اینیمل فیٹ وغیرہ، یہ کنڈوم کی ربر کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، جس سے جنسی عمل کے دوران کنڈوم پھٹنے کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈائبیٹک خواتین میں دوسری بڑی سیکسول سمٹم یعنی ڈسپیرونیا کی طرف، جس میں مریض کے لیے جنسی عمل پلیئر کی بجائے پین یعنی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ ڈسپیرونیا کی 3 بڑی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی اور سب سے اہم تو ایک مرتبہ پہ ویجائنل ڈرائنس ہے۔ اگر سیکس کے دوران ویجائنا میں مناسب مقدار میں لوبریکیٹ کرنے والی رطوبتیں پیدا نہیں ہوتی تو سیکس مریض کے لیے نہ صرف تکلیف کا باعث ہوگی بلکہ ویجائنا کے اندر زخم و انفیکشن کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ویجائنا میں انفیکشن ہے، جو کہ غیر مناسب لوبریکینٹ کے استعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر مریض میں شوگر کا کنٹرول اچھا نہیں ہے تو ویجائنا کی رطوبت میں شوگر کی ایک بہت بڑی مقدار کی موجودگی ویجائنا میں انفیکشن اور فنگس کا وجہ بن جاتی ہے۔ تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ عمر اور شوگر کے ساتھ ساتھ اور خصوصاً رطوبتوں کی غیر موجودگی یا کمی کی وجہ سے ویجائنا کا سائز سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈسپیرونیا یعنی جنسی عمل کے دوران یا بعد میں تکلیف کے علاج کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈاکٹر صاحبہ سے اپنا مکمل معائنہ کرائیے۔ اگر آپ کی ویجائنا میں انفیکشن موجود ہے تو سب سے پہلے اس کا علاج ضروری ہے، اور آئندہ بھی احتیاط کیجیے کہ کہیں دوبارہ انفیکشن نہ ہو۔ جب ایک مرتبہ ویجائنا میں انفیکشن کو یا تو رول آؤٹ کر لیا گیا ہو یا پھر اگر انفیکشن موجود ہے تو اس کو ٹریٹ کر لیا جائے، تو اکثر خواتین جن میں ڈسپیرونیا ہو رہا ہوتا ہے ان میں 2 کام کرنے سے سیکس پینفل ہونے کی بجائے دوبارہ پلیئریبل اور پرلطف ہو سکتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے ضروری تو یہی ہے کہ سیکس کے دوران کوئی اچھا سا لوبریکینٹ وافر مقدار میں استعمال کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جلدی نہ کریں بلکہ ایکچول سیکسول ایکٹ سے پہلے میاں بیوی زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے ایک دوسرے کی قربت کو انجوائے کریں، جسے فور پلے کہتے ہیں، تاکہ خاتون کے جسم کو تیار ہونے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے، اور سیکس کے دوران بھی ایک دوسرے کی ضرورت اور پلیئر کا خیال رکھیے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ ایک بھرپور، صحت مند، ایکٹیو اور نہایت ہی خوشگوار زندگی گزاریں اور زندگی کے ان تمام رنگوں، خوشیوں اور رشتوں سے لطف اندوز ہوں جو رب تعالیٰ نے آپ کے لیے تخلیق کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے۔
اپنا، اپنے آس پاس کا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔